آج کا ہمارا درس بخاری کتاب الاذان باب صفت الصلاۃ سے ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باب باندھا، باب فضل السجود، سجدہ کرنے کی فضیلت کے بارے میں باب، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھکنا، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا۔ یہ جو نمازوں کے اندر سجدہ کیا جاتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ویسے تو نماز کے ہر رکن کی ایک اپنی اہمیت ہے، ثنا کی ایک اپنی اہمیت ہے، فاتحہ کی اپنی اہمیت ہے، قرات کی، رکوع کی، سجود کی، قیام کی، قعود کی، ہر چیز کے اللہ کے بارے میں ایک اپنی اہمیت اور ایک الگ فضیلت ہے۔ لیکن اس پوری نماز کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدہ ہے۔ تو سجدے کی فضیلت کے حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باب باندھا اور اس کے تحت ایک حدیث بیان کی۔ حدیث جو کہ طویل ہے اس لیے صرف ترجمہ سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پورے چاند کی رات کو چاند دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جب کہ اس کے سامنے بادل بھی نہ ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں، ہم بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر کسی حجاب کے چاند کا جو نا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جبکہ اس کے سامنے کوئی بادل موجود نہ ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اسی طرح اپنے رب کا جلوہ دیکھو گے۔ اب یہاں پر حدیث مزید آگے طویل ہے لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ تم اپنے رب کا جلوہ دیکھو گے، اس سے ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ ضرور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور دوسری چیز جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مطلب اس حدیث کا ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ چاند یوں گول ہے، سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ سورج گول ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ہماری جو نگاہ کی وسعت ہے اس نے اس چاند کو گھیر لیا۔ تو اس طرح اللہ کا جلوہ نظر نہیں آئے گا کہ ہماری نگاہ جو ہے یہ اللہ کو گھیر لے گی، اللہ کا ایک وجود ہوگا اور ہماری نگاہ اس کو گھیر لے گی، اس کا دایاں بائیں اوپر نیچے ہر چیز سے ہماری نگاہ اس کا دیدار کر لے گی۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ اللہ کا جلوہ برحق ہے بروز قیامت، لیکن حدیث میں جس چیز کے اندر تشبیہ ہے وہ ہے عدم رکاوٹ، یعنی جس طرح بادل نہ ہو تو انسان بغیر کسی روک ٹوک کے چاند کو بھی دیکھ لیتا ہے، سورج کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ جو مشاہدہ ہے نا، مشاہدہ اللہ کا جو مشاہدہ ہے اس میں بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے حدیث کا، کیونکہ اللہ کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ ہماری نگاہوں کی جو وسعت ہے نا وہ محدود ہے۔ ہم سامنے دیکھتے ہیں پیچھے نظر نہیں آتا، سامنے دیکھتے تو سائڈوں پہ کلیئر نظر نہیں آتا، ہماری نگاہ محدود ہے، اس کا دیکھنا محدود ہے، لیکن اللہ تو نامحدود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ضرور نظر آئے گا لیکن ہماری نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گی۔ جس طرح کے دن چڑھا ہو تو ہر طرف سے روشنی ہوتی ہے، یہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جتنی بھی جہتیں اللہ نے بنائی ہیں یہ دنیاوی جہتیں ہیں، یہ ہمارے لیے جہتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں۔ تو اللہ کا جلوہ ضرور نظر آئے گا، عقیدہ یہی ہے ہمارا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، لیکن وہ جلوہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم دنیا کے اندر کسی حادث چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ اس کا احاطہ کر لیتی ہے، تو اللہ کا بھی ہم احاطہ کر لیں گے، یہ ہماری طاقت نہیں ہوگی۔
تو فرمایا کہ تم اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھو گے، جلوہ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا جو شخص جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو بعض لوگ سورج کی اتباع کریں گے، بعض لوگ چاند کی اتباع کریں گے، بعض بتوں کی اتباع کریں گے۔ جو جس کی عبادت کرتا ہوگا، جو آگ کا پجاری ہوگا وہ آگ کی اتباع کرے گا، جو بتوں کو ماننے والا ہوگا وہ بتوں کے پیچھے چلا جائے گا۔ گروہ در گروہ علیحدہ کائنات جب تک مخلوقات کا سلوک ہوتی رہے گی۔ بالآخر فرمایا کہ میری امت بچ جائے گی، میری امت بچ جائے گی کیونکہ میری امت نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ بقیہ سبھی امتوں کے اندر جو نا وہ یہ شرک کا معاملہ بڑا کثرت سے رہا ہے، لیکن اس امت کی سرکار نے ضمانت دی ہے کہ مجموعی طور پر میری امت اس گناہ سے جو نا محفوظ رہے گی۔ اور فرمایا کہ میری امت کے اندر منافقین بھی ہوں گے۔ پھر ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کر کہیں گے میں تمہارا رب ہوں۔ بس وہ کہیں گے کہ ہم یہی رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے، مطلب کہ ہمیں کوئی اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوں گی جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں۔ بس جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ رب کی معرفت حاصل کر لیں گے اور یقین کر لیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے۔ پہلے فرشتوں کو بھیجا جائے گا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں کس قدر قابل ہیں۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی طرف متوجہ ہوگا، پردے کو ہٹایا جائے گا تو پھر وہ پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر وہ ان کو بلائے گا، پھر جہنم کے درمیان میں ایک پل بچھا دیا جائے گا۔ فرمایا رسولوں میں سے پہلا رسول میں ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ اس پل صراط کے اوپر سے گزروں گا۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس قدر ہوگا کہ کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، صرف اللہ کے رسول کلام کریں گے کیونکہ وہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہے، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اور رسول بھی جو بات کریں گے وہ کیا کریں گے؟ رب صلی اللہم صلی، اے اللہ ہماری امتوں کو سلامتی سے گزار دے، ہماری امتوں کو سلامتی سے گزار دے۔ رسول بھی اپنی امتوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، سرکار بھی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو پل صراط کے اوپر پل رکھا جائے گا اور جہنم میں درخت سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، جس طرح یہ ہک نہیں ہوتی اس طرح وہ آنکڑے ہوتے ہیں، کانٹے دار جو نا وہ درخت کے یہ ہوتے ہیں، تو اس کی مانند جو ہے نا وہ آنکڑے ہوں گے اس پل صراط کے دائیں بائیں سائڈوں پہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کیا تم نے درخت سعدان کو دیکھا ہے؟ درخت سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بس بے شک وہ آنکڑے درخت سعدان کے کانٹوں کے مثل ہوں گے، لیکن اللہ کے سوا ان کے عظیم ہونے کی مقدار کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے، اور وہ آزمائش کی صورت میں ہوں گے، اور وہ ان کو ان کے گناہوں کی مقدار کے حساب سے پکڑ لیں گے۔ جو بندہ بھی پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، جس بندے نے جس طرح کا گناہ کیا ہوگا وہ کانٹا اس کو پکڑے گا اور جہنم میں کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ اور پل صراط کے بارے میں پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور سوئی سے زیادہ باریک ہوگا، اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں کھڑے مزید کو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اس پل سے جہنم میں پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا بعض تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، وہ جہنم میں جا پڑیں گے، بعض کٹ کٹ کے جان چھڑا کے، یعنی وہ آنکڑا وہ در حقیقت وہ گناہ کی سزا کے طور پہ اس کو پکڑے گا، وہ آنکڑا اس کو پکڑے گا، اس کی کوئی نیکی سامنے آ جائے گی، پھر بچ کے آگے چلا جائے گا، پھر آگے آنکڑا پکڑنے کی کوشش کرے گا، پھر نیکی کوئی سامنے آ جائے گی، پھر بچ کے آگے چلا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ کٹ کٹا کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پل صراط کو پار کر لے گا اور پھر وہ لوگ نجات پا جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو پل صراط سے بڑی تیزی کی طرح گزریں گے، تو اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور یہ اٹل حقیقت ہے، اسے انکار نہیں ہے، گزرنا ہی گزرنا۔ اس طرح موت کے بارے میں اٹل فیصلہ ہے کہ موت ہونی ہی ہونی ہے، کوئی بندہ موت سے بری ذمہ نہیں، مرنا ہی مرنا ہے، اسی طرح پل صراط سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔
جہنم کے اوپر پر رکھا جائے گا، اس سے گزریں گے تو ہمیں وہ جنت ملے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اعمال اس طرح کے ارشاد فرمائی گئی کہ اگر بندہ کو استقامت سے کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ بندہ مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے، جس طرح کہ وہ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے، شہید جو ہے وہ سیدھا جنت میں۔ اسی طرح اور بھی اعمال کے فضیلت کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا، ان کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مریں گے اور سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، نہ ان سے حساب و کتاب ہوگا، نہ وہ قبروں سے اٹھیں گے، نہ ان کو پرسرات سے گزرنا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ سارا کچھ ہوگا، ہر بندے کے ساتھ ہوگا، لیکن جس بندے نے فضیلتوں کو حاصل کیا ہوگا وہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس طرح کے اگر کوئی ہمیں اعمال کا پتہ چلے نا تو ہمیں اس طرح کے اعمال کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو استقامت سے کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ایک آیت ہے قرآن کی اگر پڑھ لیں تو اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مرتے جنت میں پتہ چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ پھر کچھ لوگ نجات پا جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوستیوں میں سے جن پر رحمت فرمائے گا اور تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو نکال دیں۔ یعنی وہ جو دوزخ میں گئے تھے، اس کا مطلب ہے ایمان والے بھی دوزخ میں جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے بھی دوزخ میں جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے ان کی سزا پوری ہو گئی، ان کو جہنم سے نکال دو، بشرط یہ کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے، ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ پھر فرشتے لوگوں کو نکالیں گے تو وہ ان کو سجدے کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور اللہ نے سجدے کی نشانیوں کو آگ پر کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ امام بخاری نے اصل باب باندھا تھا سجدے کی فضیلت کے بارے میں کہ سجدہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقام ہے کہ ایک بندہ وہ نمازی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا، سارا جسم جل کے کوئلہ بن گیا، لیکن اس کے سجدے کی جو نشانیاں ہوں گی، پاؤں کی ہڈیاں، گھٹنے کی اور ہاتھ کی اور یہ جو پیشانی کی جگہ ہے، دوزخ بھی اس کو نہیں جلائے گی۔ دوزخ کے اندر بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک شرف ہے کہ یہ دوزخ کے اندر بھی جگہ محفوظ رہیں گی، دوزخ کو جلائے گی نہیں۔ فرمایا کہ وہ پھر نشانیوں سے پہچانے جائیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں نمازی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا تو وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان اعضاء نماز سجدہ کے علاوہ کا سارا جسم جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا۔ پھر ان پر حیات کا پانی میں ڈالا جائے گا، آب حیات، بس وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح دانہ سیلاب کی مٹی میں اگتا ہے، سیلاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں جلدی جلدی اگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا، اور وہ دوزخ سے نکلنے والوں میں سے سب سے آخری ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والوں میں سے سب سے آخری ہوگا، وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ اب جب اس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا چہرہ پھر بھی جہنم ہی کی طرف ہوگا، جہنم کی تپش، اس کی ہیٹ، اس کا عذاب، اس کی تکلیف اس بندے کو محسوس ہو رہی ہوگی، اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میرے اوپر فضل فرما، میرا چہرہ دوزخ سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس کی تیزی نے مجھے جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں، تیری بات مان لوں، تیرا چہرہ میں جہنم سے پھیر دوں، دوسری طرف کر دو جنت کی طرف، تو تم اس کے علاوہ کوئی سوال تو نہیں کرو گے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کا جو چہرہ ہوگا وہ جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف فرما دے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کا چہرہ اسی طرح رہے گا۔ پھر جب عرصہ گزرے گا وہ پھر اللہ کے بارگاہ میں جو نا وہ عرض کرے گا اے میرے رب، تو نے فضل کیا، میرا چہرہ جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کر دیا، اب جنتی کی نعمتیں میں نے دیکھی ہیں، تو میرے اوپر کرم فرما، تو مجھے جنت کے دروازے تک ہی پہنچا دے، اتنا تو فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے کوئی بلائی نہ ہو اے بدنصیب، کیا تو نے مجھ سے پہلے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ یا اللہ یہ میرا آخری سوال ہوگا، اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا وعدہ تو کیا تھا لیکن
میں چاہتا ہوں کہ میں تیری مخلوق میں سے بدنصیب نہ رہ جاؤں، میں بھی تیری رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہوں، تو فضل فرما مجھے یہاں سے اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب اگر میں تیری یہ بات مان لوں، تجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دوں، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا، اور عرض کرے گا مولا کوئی سوال نہیں، تیری عزت و جلال کی قسم، وہ قسمیں بھی اٹھا لے گا۔ دیکھیں اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا وہ مہربان ہے۔ فرمائے گا وہ بندہ قسمیں اٹھا لے گا، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، بس مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور اس بندے کو اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب وہ بندہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، اب دور سے جنت کے دروازے اور باہر کے نظارے کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا، تو جب دروازے پہ پہنچے گا اندر کا منظر دیکھے گا تو پھر کیسے رہا جائے گا اس سے؟ اب جب وہ اندر کا مشاہدہ کرے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ صبر کرے گا، وہ کھڑا رہے گا، پھر بالآخر اس کو بولنا پڑ جائے گا یا اللہ فضل فرما، تو نے اتنا کرم کیا مجھے جنت میں داخل ہی فرما دے۔ اللہ فرمائے گا ابن آدم تجھ پہ افسوس ہے، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہوا تھا، کیا تم نے پکا وعدہ وعدہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا؟ وہ عرض کرے گا مولا مجھے اپنی مخلوق میں بد نصیب نہ رہنے دے، فضل فرما، تو بڑا رحیم ہے کریم ہے، تو کرم فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنے بقیہ بندوں پہ فضل کیا میرے اوپر بھی فضل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھا کے جنت میں داخل فرما دے۔ جب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، بندہ یہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ سے بھاگتا ہے، فرمائے گا کہ اے بندے تیرے اتنے وعدوں کے باوجود میں نے تجھ کو جنت میں داخل فرما دیا، اب اگر تیرا اور کوئی سوال نہیں ہے لیکن پھر بھی تیرے دل میں جو بھی تمنا ہے کہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے، فلاں میری تمنا پوری ہو جائے، آج ساری باتیں مانگ لے اور مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کر لے۔ وہ بندہ پھر اپنی تمناؤں کے اظہار کرے گا، یا اللہ یہ بھی میری خواہش ہے، یا اللہ یہ بھی میری خواہش ہے، یہ بھی میری خواہش ہے، مانگتا رہے گا حتیٰ کہ اس کی جو تمنائیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، پھر رب بھی اس کو یاد دلائے گا تیری یہ بھی تمنا تھی، تیری یہ بھی تمنا تھی، جو کچھ اس نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سارا کچھ اس کو جنت میں عطا فرما دے گا، اور اتنا بدل فرمائے گا کہ جو تو نے مانگا ہے وہ بھی تجھے دیا اور اس کی مثل اور بھی تمہیں عطا فرما دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثل فرمائے گا 10 گنا میری طرف سے ملے گا، اتنا اور میری طرف سے عطا کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس قدر غفور رحیم ہوگا کہ اس انداز کے اندر روز قیامت اس کی رحمت کا معاملہ ہوگا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رب کے قریب کرے، اور یہ جو امام بخاری نے بات بیان کی تھی باب فضل السجود، سجدے کی فضیلت کے حوالے سے، تو اس حدیث کے اندر سجدہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کس قدر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ سجدوں کی برکت سے، ویسے ہی نماز کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کسی بندے کے گناہ اتنے ہی کبیر تھے کہ وہ معاف نہ ہو سکے یا وہ معاف نہ کروا سکا، تو توبہ کی دنیا سے چلا گیا، تو اگر بالفرض وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو جو اس کے سجدے کرنے کی جگہ ہوں گی اللہ تعالیٰ کو پھر بھی جہنم میں بھی سلامت رکھے گا۔ یہ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ جو سجدہ ہوتا ہے نا سب سے زیادہ قریب، جس طرح کے احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے عرض کیا آپ مجھے وہ عمل بتائیں کہ میں کروں اور اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو، جتنے تم سجدے کرو گے اللہ تمہارے درجے بلند فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، لہذا اس میں تم کثرت سے دعائیں مانگا کرو۔ سجدے میں کیوں بندہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو پوری نماز کے اندر سب سے زیادہ عاجزی، سب سے زیادہ انکساری، سب سے زیادہ ذلت سجدے کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کچھ بھی کر لے جھک جائے سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ انتہا ہو جاتی ہے ذلت کی۔ تو انسان سب سے زیادہ ذلیل ہونے کا، عاجز ہونے کا جو حقدار ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہے۔ جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے، اس کے بعد کوئی عاجزی کا مقام نہیں رہ جاتا، تو سجدے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی سجدے کی جگہوں کو میں جہنم میں نہیں جلاؤں گا۔
اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو بندہ عاجزی کرتا رہے گا، عاجزی کی حالت میں رہے گا، وہ رب کا مقرب بندہ ہوتا ہے. وہ چاہے کس حالت کے اندر امیر ہو، غریب ہو، جیسا بھی ہو، ہے عاجزی کرنے والا. تو کبھی بھی عاجزی کرنے والے شخص کو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں. وہ اللہ کا مقرب بندہ ہی ہے. عاجزی انسان کو رب کا قرب دیتی ہے. وہ جتنا عاجزی کے ساتھ رہے گا وہ رب کے قرب کے اندر ہی ہے. اس لیے ہمیں جو ہے وہ نمازوں کی احتیاط کرنی ہے، پابندی کرنی ہے، اور اس سے ہٹ کے نوافل کی کثرت کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی جو دینی دنیاوی اخروی برکتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.